حضرت جعفر تیار، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، چچا کے بیٹے بھی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی بھی تھے۔ اور ذرا سا ان کی چند باتیں نوٹ کیجئے گا۔ قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم سے تھے، شکل و صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ملتے تھے۔ He resembled to Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا؟ مصعب بن عمیر۔ ان کی اس مشابہت کی وجہ سے اللہ کے نبی ان کو کیا کہا کرتے تھے؟ لکھ لیجئے، آپ کو شاید فائدہ ہو۔ اشبخت خلقی و خلقی۔ کیا مقام ہے حضرت جعفر کا۔ اللہ کے نبی کہتے تھے کہ آپ شکل و صورت میں بھی اور اخلاق اور عادات میں میرے مشابہ ہیں۔ حسن اور خلق دونوں مل گیا۔ حضرت جعفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے، جو متولی کعبہ بھی تھے اور بنو ہاشم کے سردار بھی تھے۔ جب آپ کی عمر مبارک 8 برس کی ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ تب دادا کی وصیت کے مطابق آپ ابو طالب کی کفالت میں آئے تھے۔ کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، عقیل، جعفر، علی اور طالب، یعنی 4 بیٹے۔ ابو طالب کے نام پہ تو ابو طالب تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت سے فائز کیا تو اس وقت حضرت علی کی عمر 10 سال تھی اور جعفر رضی اللہ عنہ کی عمر 20 سال تھی۔ جب یہ ذرا سے بڑے ہوئے، اس عمر دور کے رواج کے مطابق ان کی شادی ہو گئی اسما بنت امیس سے۔ آپ نے شاید کبھی ان کا نام سنا ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس عورت کی کیا خوبی ہے؟ جعفر کی بیوی بنتی ہیں ابھی شروع عمر میں۔ ابھی ہم سنیں کہ حضرت جعفر بڑی جوانی میں فوت ہو گئے تھے، شہید ہو گئے تھے، تو اسما کی شادی اس کے بعد ابو بکر صدیق سے ہوئی تھی۔ اور جب سن 10 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ لوگ مکہ کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں ذوالخلیفہ، جو آج بھی ہے میقات ہے، بالکل وہاں ان کے بیٹے محمد کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور 2 سال آپ کے بعد ابو بکر صدیق زندہ رہنے کے جب دنیا سے گئے تو پھر اسما بنت امیس کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں ہوئی۔ ذرا سوچیے اسما کہاں سے کہاں آ گئی؟ بھاوچ، پہلے جعفر کی بیوی تھی تو بعد میں حضرت علی کی بنی۔ ہمارے کلچر میں تو یہ باتیں ایسی ہاں ہو ہے، ایسے بڑے بڑے صحابہ کی بیوی بننے کا اللہ نے اعزاز دیا اسما بنت امیس کو۔ اسی میں کچھ عرصے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، فوراً دونوں میاں بیوی مسلمان ہو گئے۔ سابقین الاولین میں سے تھے، بھلائی میں بھی سبقت کرتے تھے، ابتدائی دور کے مسلمان تھے۔ وہ ساری مظلومیت اور بے بسی اور بیچارگی کا زمانہ انہوں نے گزارا جو ارلی مسلمز نے گزارا۔ انتہائی تکالیف سے گزرے جعفر اور ان کی بیوی، آزمائشوں کا دور شروع ہوا، ایذا رسانیہ تھی۔ نبوت کے 5ویں سال اللہ کے نبی نے مشورہ دیا کہ ظلم سے بچتے ہوئے ملک حبشہ چلے جاؤ، میں نے سنا ہے کہ وہاں کا حکمران اچھا ہے۔ جو لشکر گیا اس میں حضرت جعفر اور اسما بنت امیس بھی تھی۔ گئے تھے خفیہ طور پہ، لیکن جب حبشہ پہنچ گئے تو پتہ چل گیا کہ یہ تو وہاں جا چکے ہیں۔ وہاں پھر نجاشی نام کے بادشاہ کے دربار میں جب ان کا سارا معاملہ ہوا جو کہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں سیرہ کی، تو اس وقت مسلمانوں کی طرف سے جس شخص کو ریپریزنٹیٹیو بنا کر، کوارڈینیٹر بنا کر پیش کیا گیا وہ حضرت جعفر تیار تھے۔ پہلے تو ان کا نام جعفر بن ابی طالب تھا، لیکن بعد میں کیسے تیار بنے ابھی ہم اس کو دیکھیں گے۔ انہوں نے اس وقت بڑے محبت اور بڑی جرت کے ساتھ سورۃ مریم کی آیتیں پڑھی، کیونکہ نجاشی کرسچین تھا اور اس وقت کے نصارہ کے عقائد بدل چکے تھے۔ بہت خطرہ تھا کہ وہ اپنے ہی عقائد اور نظریات کے خلاف بات سن کر ان کو تکلیف دیتا۔ پہلے تو مکہ والوں نے جو تحفے تحائف اور بہت دعوت وغیرہ چیزیں دیں اس کا اثر ہو سکتا تھا، اوپر سے اس پہ غصہ ہو سکتا تھا، لیکن اتنے خوبصورت طریقے سے مدلل طریقے سے بات کی اور وہ کویسچن آنسر تھے کہ اس کے بعد نجاشی نے
زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا تھا کہ اس بات میں اور جو عیسیٰ پہ پیغام آیا تھا اس میں کوئی بھی مشکل نہیں۔ میں چاہوں گی کہ یہاں آپ کو جعفر کی زیادہ باتیں سنانے کے بجائے تھوڑا سا ٹکڑا تو سناؤں کہ انہوں نے اس دور کے بادشاہ کے سامنے بات کیا کی تھی۔ ہمیں 4 لوگوں کے سامنے بات کرنی نہیں آتی، گھبرانے لگ جاتے ہیں۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ایھا الملک، اردو میں سنیے، ٹو دی پوائنٹ اور بالکل سچ بات کی۔ کہتے ہیں کہ اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، ہم بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بدکاری کیا کرتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، ہم میں سے جو طاقتور تھا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا۔ یعنی پچھلا دور جو نبی کی آمد سے پہلے کا تھا، اس کا ایک بڑا ہولناک قسم کا منظر پیش کیا۔ ہم اسی کیفیت میں زندگی بسر کر رہے تھے کہ اس دوران اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک ایسی ہستی کو نبی بنا کر ہماری جانب مبعوث فرمایا جس کے حسب نسب، جس کی نجابت و شرافت، امانت و دیانت اور اس کی پاکیزہ زندگی سے ہم سب خوب واقف تھے۔ اس نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اس کے سوا جن بتوں کی اور ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے اس سے باز رہنے کی تاکید کی۔ اس نے ہمیں راست بازی، امانت داری، صلہ رحمی اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا سبق سکھایا۔ خون ریزی، بے حیائی، جھوٹ بولنے، یتیموں کا مال ہڑپ کر جانے اور پاک دامن عورتوں پہ بہتان لگانے سے میں منع کیا۔ بس ہم نے اس کی تصدیق کی اور اس پر ایمان قبول کیا جس پر ہماری قوم ہمیں تکلیف دینے کے در پہ آ گئی، ہمیں ستایا، پریشان کیا، ہمیں اپنے دین سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور جب ان کا ظلم و ستم حد سے تجاوز کر گیا تو اے بادشاہ ہم نے وطن عزیز کو خیر بات کہا اور پناہ کی تلاش میں ہم آپ کے ملک میں چلے آئے، یہ امید لیے ہوئے کہ یہاں ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے گا اور یہ کہ ہمارے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہ ہوگی۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایک صحرا نشین بدو کسی جگہ پڑھنے نہ گیا ہوا شخص بول رہا ہے، جس نے دنیا کی کسی درس گاہ میں نہیں پڑھا، جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں، جو آج سے پہلے کبھی کسی بادشاہ کے دربار میں بھی نہیں کھڑا ہوا جہاں کا ٹانگیں کانپتی ہیں، شاہی درباروں کے آداب سے یکسر نہ واقف، کوئی سفیر بھی نہیں ہے کہ سفارت خانے میں جانے سے پہلے اس کی ٹریننگ کی ہو، سفارتی آداب بتائے جائیں، لیکن صرف ایک سوال کے جواب میں بادشاہ کے کتنی جامع، پرمغز، مدلل، اثر انگیز گفتگو کی۔ کیوں؟ یہ معلم انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا، یہ فیضان تھا۔ ہر صحابی ایسی خوبصورت بات کرتا تھا، اس کی بات دل میں اترتی تھی، اور آج بھی جیسا استاد ہوتا ہے نا ویسے شاگرد بن جاتے ہیں کچھ عرصے کے بعد۔ اتنا اثر ہوا نجاشی کے دل پر جعفر کی اس بات کا کہ مبہوت ہو گیا، کہنے لگا کچھ کلام تو سناؤ، تمہارا صاحب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں گھبرا گیا کیونکہ سورۃ مریم ان کو ترجمہ آتا تھا نا، اب کیا سناؤں؟ کہا سورۃ مریم سناتا ہوں، حالانکہ اس میں ڈائریکٹ چوٹ تھی اس وقت کے کرسچینٹی کے افکار پہ، لیکن کہتے میں نے کہا میں تو حق ہی کہوں گا، ڈاکٹر اچھا وہی ہوتا ہے نا جو وہ گولی دے جس سے علاج ہونا ہے۔ انہوں نے سورۃ مریم کی تلاوت کی۔ آج میں بھی اکثر لوگوں کو ریکمینڈ کرتی ہوں کسی کرسچین سے بات ہو، اور میں خود بھی ایون جہازوں میں اور ایئرپورٹس پہ جب پتہ چل جاتا ہے نا کہ فلاں بندہ کرسچینٹی کے کس سیکٹ سے ہے تو میں موسٹلی سورۃ مریم کا ترجمہ کہتی ہوں کھول کے پڑھیے۔ اور نجاشی زاروں کی تار ہونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس کے رخساروں پہ بہنے لگا، کہنے لگا ان ھذا والذی جاء بہ عیسیٰ لیخرج من مشکات واحد، کہتے ہیں کہ بے شک یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لائے تھے دونوں ایک ہی چراغ سے نکلے ہوئے نور ہے۔ آج میں نے پھر ریسرچ کی کہ نجاشی صحابی تھا کہ نہیں۔ آپ کو تو یہ وہ شخص ہے جس نے نبی کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے نبی نے اس کا غائبانہ جنازہ پڑھوایا۔ تو آج کی شخصیت میں اپنی نجاشی کو بھی نوٹ کریں۔ کچھ لوگ دور رہ کے بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور کچھ کا حال یہ ہے کہ چراغ تلے اندھیرا، قریب رہتے ہوئے بھی بے فیض رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اس نے مکہ سے آئے ہوئے سارے گروہ کو واپس بھیجا، ان کے تحفے تحائف واپس کیے، کہا مجھے تمہاری رشوت نہیں چاہیے، اور خبردار اگر کسی نے ان کو کچھ بھی کہا۔ وہ سارے شرمندہ ہو کے وہاں چلے گئے اور مسلمان حبشہ میں رہنے لگے۔
نبوت کے 13ویں سال جب ہجرت مدینہ کے نتیجے میں اللہ کے نبی اور دوسرے لوگ مدینہ منتقل ہوئے، تب یہ مہاجر آہستہ آہستہ وہاں آنے لگے۔ بیچ میں ایک دفعہ جا کے واپس بھی آئے تھے، وہ ایک اور واقعہ ہے۔ کسی نے حبشہ میں قیام کے دوران خبر اڑا دی تھی کہ مشرکین مکہ تو مسلمان ہو گئے، اور وہ سورۃ نجم کی ایک آیت پہ سجدہ کرنے کی ساری مس انڈرسٹینڈنگ تھی۔ تو بہرحال جب لوگ واپس گئے تو پھر ان پہ خوب ظلم و ستم ہوا تھا، لیکن جب دوبارہ آئے تو حضرت عثمان اور ان کی بیوی جو نبی کی بیٹی تھی حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی حبشہ سے پھر مکہ واپس آئے تھے۔ لیکن جب خبر غلط ہوئی تو پھر بہرحال بہت تکلیفیں ہوئیں۔ تو بات یہ ہے کہ دور بیٹھا نجاشی سمجھ گیا، اور حضرت جعفر کو اللہ نے کس طرح موقع دیا، کس طریقے سے یہ سب کچھ ہوا۔ یہاں ان آیات میں جس لشکر یا جس گروہ کا قصہ ہے یہ وہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس کو بہت جوڑ دیتے ہیں اس سے، ایسا نہیں ہے۔ بادشاہ جب خود اسلام سے قریب ہو گیا تو اس نے پھر کچھ لوگوں کو مکہ بھیجا، کچھ کہتے ہیں کہ یہ 70 تھے یا 40 تھے، اور وہ گئے مکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آئے کہ ہم دین سیکھیں۔ ادھر پھر جب ان کے سامنے قرآن ہے تو وہ اذا سمیعوا میں اس کی بات ہے۔ تھوڑا سا آیتوں کے ٹیکسٹ پہ غور کر کے دیکھیے۔ انہوں نے حق کو پہچانا، اور اللہ کہتے ہیں، جو میں آپ کو جملہ دینا چاہتی ہوں نا وہ لے لیجئے کہ یقولون کی بات ہے۔ یقولون، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ کہ ہم ایمان لیا اس پہ جو اللہ نے دیا اور ہمیں بھی گواہوں میں لکھ لے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے جو بات آیت 85 میں کہہ دی فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، اس کو ہائی لائٹ کیجئے، یہ ساری بات اس پہ ہو رہی ہے۔ ہم تو آج تک یہ کہتے ہیں کہ جنت عمل سے ملے گی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ علماء کہتے ہیں کہ یہاں عمل تو ہے ہی کوئی نہیں۔ فَأَصَابَهُمْ، جنت کی بات کس پہ ہوگی؟ قول پہ۔ سمجھ آئیے بات؟ ان کے اس قول کے اوپر ان کو جنت کیوں دی؟ ابھی انہوں نے ایکشن تو کوئی کیا نہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قول صرف قول نہیں تھا، یہ کہنے والے کے دل کی کیفیت کو بتا رہا ہے۔ وہ قول ان کی پوری ہستی کا نمائندہ تھا، وہ ان کی شخصیت کے پھٹنے کی آواز تھی۔ انہوں نے اللہ کے کلام کو اس طرح سنا کہ اس کے اندر جو حق تھا وہ اس کو پا گئے، اور آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑی ان کی زبان اور ان کی آنکھیں، ان کے دل دماغ میں ایک انقلاب آ گیا، ان کی سوچوں کا محور بدل گیا، ان کا قبلہ بدل گیا۔ سارے تعصبات اور مصلحت کی دیواروں کو گرا دیا انہوں نے۔ وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہم عیسائی ہیں، ہم ذرا سوچ کے آئیں گے۔ اور انہوں نے حق کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح شامل کیا کہ ان کی کوئی الگ ہستی ہی باقی نہ رہی۔ تو جو معرفت حق ہوتی ہے نا، اس کے بعد آپ اور حق الگ نہیں رہتے، آپ چلتے پھرتے اللہ کے وجود کے گواہ بن جاتے ہیں، آپ شہداء علی الناس بن جاتے ہیں، آپ وہ بن جاتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، آپ کی زندگی کا مقصد دین کی سرفرازی بن جاتا ہے، آپ وہ بن جاتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جنتیوں کو دیکھ لو۔ جس کو ایک دفعہ اللہ کا پتہ چل جائے وہ اس کو چھوڑ دے۔ دیکھیے کسی کو UN میں جاب مل جائے، بہت بڑی کمپنی ہے نا، بہت بڑا ادارہ ہے، یونائٹڈ نیشن، کیا اس کو چھوڑ کر آپ کے ملک کے کسی چھوٹے موٹے آفس میں کام کرنا پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ چلے UN میں نہیں ملتی، Amazon میں کسی کو جاب مل جائے، کسی اور بڑے سے بڑے ادارے میں مل جائے، اس کے بعد تو کوئی اچھا ہی نہیں لگتا۔ تو لکھیے، جس کو اللہ کے ادارے میں جاب مل جائے، جس کو اللہ کا کام کرنے کا موقع مل جائے، جو انصار اللہ بن جائے، جس کو اللہ کے دین کی پروموشن کا موقع مل جائے، کیا وہ اس کو چھوڑ کر 5 10 15 20 ڈالر پر آور کی جاب کرے گا؟ اور جو 15 20 ڈالر لے کر جاب کرے گا نا، وہ بھی دین کا کام کرے گا، لیکن وہ مما رفو من الحق نہیں، مما رفو من الڈالر ہوگا۔ کتنے ملتے ہیں، کیا ملتا ہے، کیسے دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ اللہ کے بندو، اگر ایسے قیمتی لوگوں کو کچھ دیا جائے تو کنگال ہو جاؤ، بینک کے بینک کرپٹ ہو جائے۔ اگر اللہ کے رستے میں دوڑ دھوپ اور بھاگ دوڑ کرنے والوں کو پے بیک کیا جائے، دل بھی چاہے دے بھی دو، کوئی پاکٹ منی بھی دے دو، تو وہ ان کی کسی ایک رات کی محنت کا بدلہ نہیں ہے۔ کسی کو اگر کوئی دے بھی دے گا تو وہ صرف اس کے ایکسپینسز، اس کی یوٹیلیٹیز کا بدلہ ہوگا، چاہے کوئی لاکھوں ڈالر دے دے۔ تو یاد رکھیے، کوئی دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا جو آپ کو اللہ کے رستے کے کاموں کے اوپر کچھ پے کر سکے۔
کیونکہ مما رفو من الحق، ہر وقت بندہ لرزتا ہی رہتا ہے، کانپتا ہی رہتا ہے، اللہ مجھ سے نہ چھیننا، اللہم لا تصدب، اللہم لا تصدب، اللہم لا تستبدلنا وتستحدمنا، اللہ مجھے نہ بدلنا، میری جگہ کوئی اور نہ آ جائے اور مجھ سے یہ خدمت لیتے رہیں۔ یہ روز سوچ کے بیٹھتی ہوں ادھر، اللہ کا پڑھانے، اللہ کا دین بتانے والے کوئی تھوڑے ہیں دنیا میں، کوئی تھوڑے عالم ہے، کوئی تھوڑے مفتی ہیں، کوئی تھوڑے علم کے پہاڑ ہے، کوئی تھوڑے اچھی بات کرنے والے ہیں، نہیں اللہ مجھے نہ چھوڑنا، ان کو جو مرضی ان سے لے لے میری وجہ سے، بس میرا کام نہ چھیننا۔ یہ نیت کر کے جب آپ بیٹھتے ہیں نا، بس اللہ آپ کو اسی پہ پکڑتا ہے، اور یہ ربانی تجربہ ہوتا ہے۔ ہر پارے کے بعد بندہ اپنے نصیب پہ فخر کرتا ہے، میں بیٹھی ہوں، آپ بھی اپنے اوپر فخر کیا کریں۔ فخر کو میں بلیسنگ کہتی ہوں، فیل بلیسڈ، ہمیں کوئی فخر نہیں، لیکن اللہ میں کھڑی ہوں، اور آپ کو میں نے آج آتا دیکھا نا تو میرا دل کھل گیا۔ دیکھیں وہ پیچھے بیٹھی ہے، بعد میں دیکھیے گا آپ، سیٹرڈے کو آئی تھی آپ میں سے کسی کے کہنے پہ، اور مجھے مل کے گئی، اور میں نے انہیں کہا کہ مجھے آپ کی آنکھوں میں ایک چمک دکھ رہی ہے، کہتی ہیں جاب کرتی ہوں اور ویک ڈیز میں نہیں آ سکتی تھی اس لیے آئی ہوں، کل بھی آؤں گی۔ میں نے کہا کہ آپ اپنے جاب والوں سے بات کر کے 2-2.5 گھنٹے کی چھٹی لے لیں تو، لیکن چلے اب کل تو آئیے گا، اور یہ کل بھی تھی اور آج منڈے کو، یہ آج کیوں آئی ہیں؟ اب یہ کہہ رہی ہیں کہ ٹیل رمضان آئیں گے، سب ان کو مبارک دیں۔ اور میں آپ کو سچ کہوں، اللہ نوز دی بس، شاید یہ کراچی کا دورہ قرآن اس الجبار سٹریٹ کے اس 35 ایک گھر میں ان کی وجہ سے ہو رہا ہوگا، جو جتنی قربانیاں دے کے آتا ہے نا ان کو ملتا ہے۔ یہ میری زندگی کا تجربہ ہے، ہر سال کچھ لوگ کچھ چھوڑ کے آتے ہیں، کوئی جاب چھوڑ کے آتا ہے، کوئی کچھ چھوڑتا آتا ہے، اور جو خود اپنا پڑھانا چھوڑ کے آتے ہیں، ہمارے پاس ایسے سینکڑوں ساتھی ہیں، خود بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم دورہ قرآن آپ کے ساتھ سنیں گے، پھر جو اللہ ان سے لیتا ہے، یہ ریحانہ باجی اس کی گواہ بیٹھی ہیں، جا کے ان سے پوچھیے گا، دل خوش ہے آپ کا؟ کوئی ملال ہے؟ کوئی آپ کی نیکیوں میں کمی ہوئی؟ کئی سال سے یہ ادھر رول ماڈل میں دورہ قرآن کراتی ہیں، اور آپ میں سے کتنے لوگ وہاں سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، دیکھ لیجئے صبح میں بھی آتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں حق، مجھے دین کا کام کرنا ہے، میری ذات، میرا نام، میرا کام یہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو کیا پتا چلا، اندر ایک زلزلہ آیا جس نے ان کے وجود کو ہلا کے رکھ دیا، حد تک ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ پڑی۔ آج دعا کریں کہ معرفت حق بھی ہو جائے اور جعفر کی طرح حق گوئی کی جرت بھی مل جائے۔ یہ کوئی زبان کا مخارج کی ادائیگی کے ساتھ پڑھا ہوا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ نہیں تھا، یہ 1.25 لاکھ کا پڑھا ہوا کلمہ بھی نہیں تھا جو راہداری میں پڑھتے ہیں لوگ میت کے ارد گرد بیٹھ کے۔ یہ وہ کلمہ تھا جس کے بعد ایک انسان کی ہستی اپنی نہیں رہتی، اور یہ وہ عمل والا، یہ زبان قال کا نہیں، یہ جملہ ضرور نوٹ کیجئے گا، زبان قال سے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، زبان حال سے پڑھا۔ یہ جملہ لکھ لیں، کال سے تو ہم بھی 1.25 لاکھ پڑھتے ہیں، 500 دانے کی تسبیح ہے لا الہ الا اللہ، لا، اور پورا بھی نہیں پڑھتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور بچے کو کیا سکھاتے ہیں؟ لا الہ لا الہ لا الہ، اعوذ باللہ، کیا سکھا رہے ہیں آپ اپنے بچے کو؟ there is no God, there is no God, there is no God، کیونکہ آگے الا اللہ ہی نہیں ہے۔ یہ کلمہ، اس کی شروط آتی ہے آپ کو؟ کتنی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ میں نے جہاں یہ سوال کیا خاموشی ہوتی ہے، گمبھیر سناٹا۔ جب میں نے فرسٹ ٹائم آج سے 5-6 سال پہلے غالباً یورپ میں کہاں تھی، وہاں سوال کیا، اس دن مجھے احساس ہوا کہ ہم پاکستانیوں کو لا الہ الا اللہ کی وہ 9 سے لے کے 14 شروط بھی نہیں پتا، کنڈیشنز بھی نہیں پتا، جس کے بغیر کلمہ قبول نہیں۔ اس کے بعد میں کئی دفعہ پڑھا چکی ہوں، اور اسے اگلے دورہ قرآن میں بھی ڈال دی تھی، پتہ نہیں وہ کون سے سال کا تھا۔ آج جا کر پڑھیے گا، پوچھیے گا، ڈھونڈیے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارا کلمہ گونگا ہے۔ معذرت کے ساتھ مجھے معاف کیجئے، میری اس کڑواہٹ کو برداشت کیجئے۔ پھیکی چائے ہے یہ، کڑوی کنین کی طرح کی کافی پیتے ہیں ہم۔ یہ کوئی ویٹ لاس والا پروجیکٹ تو ہو سکتا ہے، یہ گناہوں کو لاس نہیں کرتا۔ کلمہ ہی نہیں صحیح ہے، اسی لیے یہ ملک کا حال ہے۔ لا الہ الا اللہ کیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔
آج پاکستانیوں میں سے 9 کروڑ یا کتنے ہو چکے ہیں، ان لوگوں نے ایک بار بھی وہ کلمہ پڑھا ہوتا نا جو نجاشی نے پڑھ لیا تھا، اور ایک دفعہ اس طرح حق کو بیان کر دیا ہوتا جیسے جعفر طیار نے کیا تھا، تو اس وقت ان کی زندگیاں بدل ہوتی. آپ کس ملک میں گھن برستا، اس کی زمین میں آج بھی بڑے سونے اور ڈائمنڈ کی کانز ہیں. میں کچھ دیکھ بھی چکی ہوں. نمک کی کانیں تو پوری دنیا سے سب سے اچھی آپ کے کھیوڑا میں ہے. اس ملک میں ڈائمنڈ ہے، نکلے گا کس دن. یہ لکھ کے رکھ رہے ہم نہیں ہوں گے، میرا نہیں خیال کہ ہم ہوں گے تب. یہ نکلنا ہے اور یہ ملک دنیا کی سپر پاور بننا ہے. یہ لکھ کے رکھیے، احادیث سے یہ باتیں ملتی ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. مدینہ منورہ کے بعد اگر دوسرا کوئی بڑا ملک اللہ کے نام پہ بنا ہے تو وہ پاکستان ہے. اور پاکستان، پاک میں نے طیبہ طیب، اور استان شہر مدینہ. پاکستان کا عربی ترجمہ کر دیجئے مدینہ طیبہ ہے. احادیث میں یہ غزوہ ہند کدھر ہونی ہے قیامت سے پہلے؟ یہ آپ کے ارد گرد ہونی ہے. اور ہم اس پاکستان کا جو حال کر بیٹھے ہیں، اللہ ہی بھیجے گا کچھ کو لوگوں کو تو یہ صاف ستھرا ہوگا. ہو رہا ہے ماشاءاللہ. اب داڑھیوں والے جوان زیادہ ہیں، بوڑھوں باپوں سے زیادہ آج کی یوتھ میں ایمان آنے لگا ہے. تو یاد رکھیے، اس ملک کو اپنے کلمہ پڑھانا ہے یا خود اپنے اس 5 سے 6 فٹ کے وجود کو بڑھانا ہے. مما رفو من الحق، جرت پیدا کیجیے. آج کے مسلمان حکمرانوں کو بالکل جرت چاہیے جیسی جعفر طیار کی جرت تھی. اور اب سوچیے نا، جعفر طیار از ایکول ٹو آج کا مسلمان، اور نجاشی جو ایک بڑی پاور ہے تو یو این او. آج سے کچھ سال پہلے آپ کے وزیر اعظم نے بھی یو این او میں اسلام کی بات کی تھی نا، کتنی عزت ملی ان کو. آج تک کسی نے ان کے اوپر کوئی الزام لگایا کہ یہ باتیں کیوں کر کے آئے؟ لیکن آپ پتہ اس کے بعد اسلام کی عزت ہو گئی تھی ویسٹ میں. ہم وہاں رہنے والے آپ کو گواہی دے سکتے ہیں. جو انہوں نے عورت کی بات کی اور اسلام کی بات کی، اور 3 پوائنٹس تھے غالباً، تو اس میں اس کے بعد گوروں کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا. آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والے جعفر چاہیے، سمجھوتے کیے بغیر. اللہ مالک ہے، دیتا ہے تو دے، نہیں دیتا تو نہ صحیح. ہم نے نہیں غیروں سے لینی، رکھو اپنا کاسا اپنے پاس. آج کر کے دیکھیے، آپ کا زمین کا سونا پاکستان کا باہر آ جائے گا. یہ ڈائمنڈ کی کانیں ایسے باہر آئیں گی کہ جیسے وہ پتھر اور روڑے نکلتے ہیں سیلاب کی زمین میں سے. یہ ہم نے پھینکا ہوا 70 سال نہیں، آپ 170 سال تک تڑپ لیں. جس دن اس ملک کی توحید پختہ ہو گئی، جس دن ادھر معرفت حق ہو گئی، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کیا ہوگا. تو آج ضرور سوچئے گا اس پہ. اتنا وقت جو لگا ہے نا، یہ ضائع نہ جائے. حق کو پہچان لیے، اب حق کا اظہار کیجئے. پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ یہ دین کتنی قربانیوں سے پھیلا. حضرت جعفر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے ساتھی جعفر بن ابی طالب تو تھے. یہ جعفر طیار کیسے بن گئے، یہی سن لیں، تاکہ آپ بھی اپنے بیٹوں کو یہی سبق دیں جو اس دور کی مائیں دیا کرتی تھی کہ بیٹا، میدان جنگ سے تیری شہادت کی جب خبر آئے تو مجھے یہ نہ دیکھنا پڑے کہ گولی تیری بیک پہ لگی ہے، نہیں تو بھاگ رہا تھا، گولی تیرے سینے پہ لگی ہے. سینہ دکھا کر دکھاؤ، پیٹ پھیرنے والے نہ بنو. حضرت جعفر جو تھے جب مسلمان ہوئے اور فتح خیبر کے بعد کچھ لوگ جو خیبر سے واپس آئے تھے تو وہاں بہت بڑے مشکل حالات ہو گئے تھے. مسلمانوں کو فتح تو بہت ملی تھی اور ساتھی بھی بڑے خوش تھے. یہ وہ دور تھا کہ جعفر وہ اس دور کے گئے ہوئے حبشہ میں واپس مدینہ آئے. آپ کو تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جعفر کتنے سال بعد ملے؟ آپ کو سمجھایا نا، 5 سے 90 میں گئے تھے جب نجاشی کے سامنے بات چیت کی، پھر حبشہ کے ہی ہو گئے. اس کے بعد موقع نہ ملا، مسلمانوں کے حالات بگڑتے گئے، دگردوں ہوتی گئی حالات. لیکن جب خیبر فتح ہوتا ہے سن 7 ہجری میں، تو اب تو مسلمانوں کی بڑی برکت تھی، کیونکہ اگلے ہی سال تو اس مکہ بھی فتح ہو رہا ہے. تو حضرت جعفر نے پھر اس سال حبشہ سے مدینہ آنے کا فیصلہ کیا. اللہ کے نبی کو جب حضرت جعفر کے مدینہ آنے کی خبر ملی، آپ خوشی سے جھوم اٹھے. خود حضرت جعفر کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ بار بار کیا کہہ رہے تھے؟ ما ادری بیہما انا اشد فرحا. کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ میں زیادہ خوش کس بات سے ہوں، اب بقدومی جعفر ام بفتح خیبر.
کہتے مجھے نہیں پتا کہ آج میں جعفر کے آنے پہ اتنا خوش ہوں یا فتح خیبر کی وجہ سے. چچیرے بھائی بھی تھے، کزن تھے، محبت تھی آپ کو. اللہ کے نبی کے دل میں اللہ نے حضرت جعفر کے لیے بڑی محبت اور قربت ڈالی بھی تھی، اور آپ کے یہ الفاظ ہی بتا رہے ہیں. اور جب یہ مکہ سے نکلتے ہیں 5 نبی میں اور مدینہ میں آتے ہیں نبوت کے، یعنی اس سال پہ جب خیبر فتح ہوتا ہے، تو اس وقت 15 یا 16 سال کی، تقریباً 15 سال کی جدائی کے بعد یہ ملاقات ہوئی، اور اللہ کے نبی بہت خوش تھے. اللہ کے نبی تو خوش تھے. اب میں آپ کو جو اگلا اینگل بتانے لگی ہوں وہ بڑا قابل تقلید ہے. مدینہ کے فقراء اور مساکین جب ان کو پتا چلا کہ جعفر آ رہے ہیں تو وہ سب سے زیادہ خوش تھے، کیونکہ سب کو پتا تھا وہ سخی تھے، فیاض تھے، مہمان نواز تھے. ہی واز اے جنرس مین. کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ مہربان محتاجوں اور غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں دیکھا. دریا دل تھے، دریا جتنا بڑا دل تھا. اس لیے ان کو ابو المساکین کہتے تھے. آپ کو پتہ ہے ام المساکین بھی ایک صحابیہ کا نام ہے، نبی کی زوجہ، لمبے ہاتھوں والی. تو مردوں میں ابو المساکین یعنی غریب پرور تھے. حضرت ابو ہریرہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کانا اخجر الناس للمسکین جعفر ابن ابی طالب. کہتے ہیں کہ مسکینوں کے لیے تو ابو طالب سب سے زیادہ اچھے انسان ثابت ہوئے. وہ ہمیں اپنے گھر لے جاتے تھے. سنیے ابو ہریرہ کون ہے؟ پوسٹلائٹ، علم کے لیے اپنے گھر سے بے گھر ہوئے میں اصحاب صفہ میں تھے. پیچھے بھی سنایا تھا نا آپ کو ان کا قصہ. کہتے ہیں کہ حضرت جعفر ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور جو کھانا میسر ہوتا وہ ہمیں کھلا دیتے، یہاں تک کہ جب کھانا ختم ہو جاتا، کیونکہ ان کے پاس ہمارے جتنے کھانے نہیں تھے، جب کھانا ختم ہو جاتا تو وہ چمڑے کی خالی تھیلی لا کر ہمارے حوالے کر دیتے جس میں گھی رکھا جاتا تھا. ہم اس تھیلی کو پھاڑ کر اس کی دیواروں میں لگا ہوا گھی بھی چاٹ لیا کرتے تھے. یہ علم کا کام بھرے پیٹوں سے نہیں ہوتا، اس کے لیے انسانوں کو بھوک سہنی چاہیے، پڑھنی پڑتی ہے. تو ابو ہریرہ خود گواہی دیتے ہیں کہ جعفر ہماری بہت مدد کرتے تھے. اور آپ نے جعفر کا نام کسی اور غزوے میں بھی سنا ہوا ہے جب اللہ کے نبی سب کو لے کے آگے تھے؟ غزوہ خندق. یہ تو وہ واقعات تھے. تو حضرت جعفر کی وجہ سے مدینہ کی بہاریں لوٹ آئی، لیکن یہ خوشی زیادہ دن نہ رہی. اب آگے بڑا سیڈ ٹاپک ہے. حضرت جعفر مدینہ میں آئے 7 ہجری میں. اگلے ہی سال 8 ہجری میں بالکل اس کے مڈ میں غزوہ موتا ہوا. اس کی ڈیٹیلز آپ کو کچھ پیچھے بھی سنائی تھی. صلح حدیبیہ کے بعد کے دور میں یہ ہوا. اس جنگ میں حضرت جعفر شہید ہو گئے تھے. ان کا ایک پاؤں، ایک بازو پہلے کٹا، لیکن یہ دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر لڑتے رہے. اور جب دوسرا بھی ہاتھ ان کا کٹ گیا، دونوں بازوؤں سے محروم تھے. اور بالآخر دشمنوں نے پھر ان کو پاؤں اور رسیوں سے باندھا، جکڑا اور ان کو قتل کر دیا. ان کے خلاف ہوا تو اس ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی کو جب خبر ملی آپ انتہائی رنجیدہ، دکھی، کیونکہ ایک بے قصور اور ایک نہتہ شخص مارا گیا اور قاصد بنا کر بھیجے گئے تھے، یعنی ایمبیسیڈر تھے جس کا قتل جائز نہیں تھا اس دور میں بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سب دیکھا اور رومنز کی طرف سے یہ ساری کہانیاں ہوئیں تو آپ حضرت جعفر کے گھر گئے. آپ کی زوجہ بنت اسما بنت امیس تھی. وہ اس وقت تیاری کر رہی تھی کہ میرے شوہر واپس آنے والے ہیں. وہ خود کہتی ہیں کہ میں گھر کو صاف ستھرا کر رہی تھی، سجا رہی تھی کہ اب میرے شوہر واپس آنے والے ہیں. اتنے میں کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو دیکھا جو بڑے انیوژل ٹائم پہ آئے اور آپ کے چہرے پہ اداسی تھی. ایک دم کہتی ہیں کہ میں گھبرا گئی کہ اللہ کے نبی اس وقت کیوں آئے ہیں، پوچھوں؟ پھر کہتی میں نہیں پوچھ رہی کیونکہ کوئی ایسی بات نہ بتا دیں جو میں برداشت نہ کروں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا دیکھ کر ان کے بچے جو تھے نا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا چچا کہتے ہوئے آ گئے.
اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے تو اللہ کے نبی نے بچوں سے محبت کا اظہار کیا، پیار کیا۔ کہتی کیونکہ ہم سب متوقع تھے کہ سارے ہی لشکر واپس آ رہا ہے تو ہر گھر میں تیاریاں تھی، میں کچھ زیادہ ہی صفائی ستھرائی کر رہی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی جرت نہ ہو رہی تھی۔ آپ نے کہا کہ بچوں کو میرے پاس لے کے آؤ۔ میں نے آواز دی تو بچے بھی آ گئے، سب ہنس رہے ہیں، خوش ہیں، معصوم بچے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب ان کو پیار کیا نا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور آپ جب تک صبر کا پہاڑ بنے ہوئے تھے اب اس صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، اور درد اور غم جو آپ نے دل میں چھپایا ہوا تھا وہ طوفان باہر آ گیا۔ کہنے لگی میں ڈر گئی، میں کانپنے لگی۔ آخر میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، بی ابی انت و امی ما یبکیک، اللہ کے نبی آپ پر میرے ماں باپ قربان، کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بلغک ان جعفر و صاحبیہ شیئن، کیا آپ کو جعفر اور ان کے جو دو ساتھی تھے زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ ان کے بارے میں کوئی خبر پہنچ گئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا نام لقد استشہدوا، ہاں وہ سب شہید ہو چکے ہیں۔ بس اتنی بات کہنے کی دیر تھی، آپ نے آنسو صاف کی اور وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ یہ وہ شخصیت تھی، صرف 41 سال 41 ایئر کی ایج میں حضرت جعفر شہید ہو گئے، اور صحابہ میں سے جنہوں نے ان کی شہادت کا منظر دیکھا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے حضرت جعفر کو آخری وقت تک استقامت کے ساتھ اپنی جگہ پہ کھڑے دیکھا۔ اور وہی بات میں پھر کہوں گی کہ پہلا بازو تو کٹا ہی ہوگا بے خیالی میں، تو جان نہیں پیاری تھی، درد نہیں ہوا ان کو، پھر بھی لڑتے رہے، دوسرے ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا۔ وہ جو صحابی نے دانت نکالا تھا تو ایک ٹوٹ گیا تو دوسرا ٹوٹ گیا، یہ دوسرا کیسے ٹوٹتا ہے؟ یہ معرفت حق کے بعد ٹوٹتا ہے، مما عرف من الحق۔ بے ہوشی لگ جاتی ہے، سٹرلائز کر دی جاتی ہے، چیز کو درد ہی نہیں ہوتی۔ آپ زخم کے اوپر کچھ ٹنکچر لگا دیں تو زخم سن ہو جاتا ہے نا۔ ان لوگوں کو درد نہیں ہوتی تھی کیونکہ ان کے دل میں اسلام کا درد تھا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ غزوہ موتا کے موقع پہ جب ہم اسلامی لشکر میں موجود تھے تو شہداء میں ہم نے حضرت جعفر کو تلاش کیا، وہ اس کیفیت میں ملے، کیا وجدنا فی جسدہ بدعا و تسعین من طعنۃ و رمیا، ان کے جین کے جسم پر نیزوں اور تیروں کے 90 سے زیادہ زخم تھے۔ پہلا زخم تو سمجھ آتا ہے، ہمارے بھی بے خیالی میں آج بچوری لگ ہی جاتی ہے، پھر ہم کیا کہتے ہیں ہائے میں مر گئی، پٹی یہ وہ۔ سوال کیجئے کہ کیا باقی 89 زخم ہم سہتے؟ مما رفو من الحق کے بغیر یہ نہیں سہے جاتے۔ راہ حق کی پہلی قربانیاں بڑے شوق سے دیتے ہیں۔ جب یہ قافلہ چلتا ہے شروع میں کچھ لوگ بڑے پیار سے جمع ہو جاتے ہیں، ایک ایک کر کے کرنوں کرنی جھڑنے لگتے ہیں، اینڈ پہ صرف وہ رہ جاتا ہے جو کہ وَأَمَّا يَنفُعُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ۔ یہ اسلام کی فطرت ہے، حقیقت یہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا جب ان کی شہادت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا اور آپ نے وہ خواب بیان بھی کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے دکھایا کہ جعفر جنت میں پروں کے ذریعے اڑ رہے ہیں۔ یہ 2 بازو کٹے تھے نا، اللہ نے بازوؤں کی جگہ پر لگا دیے۔ رأیت جعفرا یطیر فی الجنۃ مع الملائکہ۔ آپ میں نہیں یہ باتیں سمجھ سکتے واللہ، اگر معرفت حق ہی نہیں ہے تو۔ قرآن پڑھنے پڑھانے سے نہیں ہوتی، میں یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ ہم جو پاکستانی لوگ کھانے کھاتے ہیں نا، اس سے کوئی طاقت انرجی نہیں ملتی، صرف اس سے موٹاپا اور چربی ملتی ہے، اور اللہ ماشاءاللہ جو گزارا چل جاتا ہے۔ ہیلدی کھانے نہیں ہیں ہم کا ہمارے۔ آپ اپنے یہ بازو کٹوائیں تو آپ کو پر نہ ملے، وہ رب رب ہی نہیں ہے۔ میں نہیں کہتی کہ بازو کٹوا دیں، ہم تو پہلے ساری انشورنسز کراتے ہیں، سیکیورٹیز کرواتے ہیں، پھر نکلتے ہیں۔ کہ اللہ نے جنت میں ان کو پر عطا کیے جہاں وہ فرشتوں کے ساتھ اڑتے پھرتے ہیں، اس لیے پھر ان کو جعفر طیار کہتے ہیں۔ آج بھی اللہ کے راستے کے کام فرشتوں کے ساتھ اڑے بغیر ہوتے کوئی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔
جب آپ اللہ کے لیے خالص ہو جاتے ہیں نا تو اللہ آپ سے عام لوگوں سے بھی زیادہ کام لیتا ہے اور آپ کو اس سے زیادہ انرجی بھی دیتا ہے اور آپ دوسروں سے زیادہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ اللہ آپ سب کو اس لذت سے ضرور آشنا کرے۔ لوگ تھوڑا کر کے بھی تھکے ہوتے ہیں، آپ زیادہ کر کے بھی نہیں تھکتے۔ لوگ ایک بار نہیں کر سکتے، اللہ آپ سے بار بار وہ کام کراتا ہے۔ لوگ ایک سال نہیں وہ نیکی کر پاتے، اللہ آپ کو آپ کی زندگی کے آخری دم تک اس نیکی پہ مائل کرتا ہے۔ تو آج یہاں یہ اتنی باتیں کہہ کر یہ کہوں گی کہ اللہ آپ کو یہ نصیب تو کرے، دیکھا ہے جو میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ علامہ اقبال کہا کرتے تھے اللہ میرا نور بصیرت عام کر دے۔ میں بھی یہ دعا کرتی ہوں اللہ اس قرآن کو پڑھا کر میں چلی نہ جاؤں، آپ میرے دن نہ گنے کہ میں نے اور کتنے دن رہنا ہے، میں آپ کو نور بصیرت عام کر کے جاؤں، پھر میں جہاں مرضی چلی جاؤں، اللہ آپ کا نگہبان ہو۔